قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگنت لتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فرمایا پر برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں بہن بیٹیوں، اسلام دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام میں سے یہ واحد دین ہے جو اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے پورے کی حفاظت کا ذمہ خود لے کر یہ دین ہمیں بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے جس چیز کو بطور دین پسند کیا ہے وہ اسلام ہے۔ اور اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ جس کے پاس اسلام ہوگا کامیابی اور کامرانی اسی کے لیے ہے، اور جس کے پاس اسلام نہیں ہوگا اس کا کوئی دین کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لوگوں یاد رکھو، جو بندہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر آئے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو وہ تلاش کرے گا، تو وہ اللہ کے ہاں اس دین کے ساتھ جب آئے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ بندہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان، اور ان دونوں چیزوں کو سمجھنا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم سے، ان کے طریقے سے، یہ اسلام ہے۔ کوئی بندہ اگر دین اسلام کو اپنے طریقے سے سمجھتا ہے، قرآن کی من چاہی تفسیر کرتا ہے، حدیث کا من چاہا مطلب نکالتا ہے، تو وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے جس طرح سمجھنے اور جس طرح عمل کرنے کا حکم دیا وہ صحابہ کا عمل ہے، وہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا عمل لے کر آؤ گے، ایمان صحابہ جیسا، اعمال صحابہ جیسے، تو پھر کامیاب ہو، ہدایت یاب ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً تم کھلے بدبختی کے اندر ہو، ہلاکت کے اندر ہو، تباہی کے اندر، گمراہی کے اندر۔ اور اس گمراہی کا نتیجہ کیا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
ایمان والے صحابہ کے راستے سے منہ موڑ دیا، وہ جدھر جائے گا اللہ اس کو جانے دے گا اور اس کا ٹھکانہ آخر میں جہنم ہوگا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان۔ قرآن اور حدیث یہ اسلام ہے، اور اس اسلام کو سمجھنا صحابہ کے فہم سے جب یہ تین کام ہم کریں گے تو یہ اسلام ہے، اور جب بندہ ان تینوں کے علاوہ کسی اور کی طرف جائے گا تو وہ کھلم کھلی گمراہی ہوگی، اور اسے اسلام نے بدعت قرار دیا ہے۔ بدعت کی لغوی تعریف اور بدعت کی اصطلاحی تعریف۔ بدعت لغت کے اندر اس عمل کو کہا جاتا ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی پہلے بنیاد موجود نہ ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل شیء عمل علی غیر مثال سابق، ایسا عمل، ایسا کام جس کی پہلے بنیاد موجود نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کو بدیع کرنے والا ہے، یعنی جس کا پہلے وجود نہیں تھا۔ جب اللہ نے تخلیق کیا اس سے پہلے نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، صرف پانی ہی پانی تھا، اور اللہ کا عرش بھی پانی کے اوپر تھا۔ تو پھر اللہ نے زمین کو اور آسمان کو بدیع کیا، تخلیق کیا ہے، اسے بدیع کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، یعنی جس کا پہلے وجود نہ ہو۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل، اے میرے محبوب ان سے کہیے میں کوئی نیا رسول نہیں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے اور ان کی تعداد 1,24,000 کے قریب ہے۔ انہی رسولوں کی لڑی میں سے آخری میں ہوں، ان کے سلسلے کی آخری کڑی میں ہوں، تو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں جو تم لوگ مجھ پہ تعجب کرتے ہو کہ میں نے جو نبوت کا اعلان کیا۔ تو جس چیز کا پہلے وجود نہ ہو اس کو بنایا جائے، اس کو تخلیق کیا جائے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور شرع اسلام میں ہم بدعت اسے کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے قرآن میں وجود نہ ہو، نبی علیہ السلام کے فرمان میں وجود نہ ہو، صحابہ کے عمل، صحابہ کے فرمان سے وہ چیز ثابت نہ ہو، اسے ہم بدعت کہتے ہیں۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ بدعت کو دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے، کہیں اس کے اعمال کے اندر بدعت شامل تو نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل بہت برا ہے، بہت برا عمل ہے۔ کئی بدعات ایسی ہیں جو کبیرہ گناہ کا درجہ رکھتی ہیں، کئی بدعات ایسی ہیں جو شرک تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو دیکھے، کہیں ان کے اندر بدعت والا کوئی عمل تو نہیں پایا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دیتے، عید کا خطبہ دیتے، نکاح کا خطبہ دیتے، تو آپ ان خطبوں کے اندر یہ بات کہا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین اعمال، بدترین کام نئے نئے کام ہیں، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اور ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے۔ بدعت اس حدیث کی روح سے بہت برا عمل ہے، بدترین عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا ہے۔ جب کوئی بندہ اسلام قبول کرنے کے بعد دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی
ایجاد کرتا ہے تو اس کا وہ عمل بظاہر جتنا مرضی نیکی والا عمل لگ رہا ہو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا فهو رد، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ اے میرے صحابہ یاد رکھو، اس بندے نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے، ایسا نیا عمل جس نے ایجاد کیا جو دین میں نہیں ہے اور اس پر ہماری مہر بھی نہیں ہے، فرمایا وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے، رد کر دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بدعتی کے جتنے مرضی اچھے عمل ہوں گے، اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا قیامت کے دن۔ دنیا میں یہ سمجھتا ہوگا بڑے اچھے عمل کر رہا ہوں، لیکن قیامت کا دن آئے گا، اللہ کہتے ہیں جو عمل یہ آگے بھیج رہے ہیں ہم ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں خاک بنا کے اڑا دیں گے، نامہ اعمال چٹیل ہو جائے گا۔ اور سورہ القحف کے آخر میں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے لوگوں کیا ہم تم کو نقصان اٹھانے والے اعمال نہ بتلائیں، ان لوگوں کی خبر نہ دیں جو قیامت کے دن نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ فرمایا کون ہے وہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی محنتیں قیامت کے دن نظر نہیں آئیں گی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ الصُّنْعَ، اور دنیا میں وہ عمل کرتے ہوئے گمان کر رہے تھے، سوچ رہے تھے ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ بڑے اچھے عمل، یہ نیکی کے کام ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ نیکی کے کام نہیں ہیں، وہ تو قیامت کے دن انہیں فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا ہے، ان کے سارے اعمال غائب کر دیے جائیں گے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کا دن ہوگا ان کے اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا، ان کے لیے کوئی ترازو لگایا ہی نہیں جائے گا۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، جب یہ لوگ دیکھیں گے نامہ اعمال چٹیل ہے، کوئی نیکی ان کے نامہ اعمال میں نہیں ہے، اور ان کے لیے جب نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی تو ترازو بھی قائم نہیں کیا جائے گا، ایسی ذلت کہ اللہ فرماتا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ان کی کمریں چھک چکی ہوں گی، ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے، بوڑھے ہو گئے عمل کر کر کے، اور سمجھتے تھے یہ نیکیاں ہیں جبکہ وہ نیکی کے کام نہیں ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، کتنی ہی پیشانیاں ایسی ہیں جو عمل کر کر کے تھک چکی ہوں گی، تصلی نارا حامیہ، اللہ کی آگ، دہتی ہوئی آگ، جلستی ہوئی آگ، اس آگ کے اندر انہیں ڈال دیا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عمل بھی انسان کرے، محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، اور قیامت کے دن جہنم میں بھی داخل ہو جائے، کتنا بد نصیب ہے، کتنی ذلت کا مقام ہے۔ اس لیے آج ہر بندے کو چاہیے اپنے اعمال کو دیکھ لے، کہیں اس کے کسی عمل کے اندر بدعت تو نہیں پائی جاتی۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، ہر سنی سنائی بات پہ عمل نہ کیجیے، جیسا کسی نے کہہ دیا بھیڑ چال کی طرح اس کے پیچھے لگ گئے، جو سنا اس پر عمل کرنا شروع ہو گئے، نہیں، اس وقت تک عمل نہ کیجیے جب تک اس پر آپ کو دلیل مہیا نہ کر دیجیے۔ اللہ کہتا ہے زندہ رہنا ہے تو دلیل سے زندہ رہو، موت آئے تو دلیل کے ساتھ تمہیں موت آنی چاہیے، ہر عمل کے اوپر دلیل موجود ہو، قرآن کی آیت موجود ہو، حدیث موجود ہو، آیت
عمل آپ کو فائدہ دینے والے نہیں۔ پہلی امتیں بھی اسی طرح تباہ ہو گئی، ان کے اندر بھی یہی چیز تھی جو ان کے مولویوں نے، جو ان کے راہبوں نے، جو ان کے درویشوں نے، جو ان کے مولویوں نے، پیروں نے انہیں وہ باتیں بتلائیں، ان پر وہ اسی طرح عمل کرتے تھے، اسے پوچھتے نہیں تھے کیا یہ بات اللہ کی تورات کے اندر موجود ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی زبور میں موجود ہے، کیا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی انجیل میں موجود ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم میں یہ چیز موجود ہے؟ یہ وہ پوچھتے نہیں تھے، جیسے علماء کہتے ویسے کرتے جاتے، تو گمراہ ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے اس عمل کو شرک شمار کیا ہے، شرک شمار کیا۔ اما اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان عیسائیوں نے، ان یہودیوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے علماء کو، اپنے صوفیوں کو انہوں نے رب بنا لیا۔ علی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی وہاں موجود تھے جب یہ آیت تھی، یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے تو کبھی اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو رب نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا کیا ان کی حرام کردہ چیزوں کو حرام اور ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول جیسے وہ کہتے تھے ہم ویسے ہی کرتے۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا تھا، یہی تو ان کو رب بنانا تھا۔ اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اے میری امت کے لوگوں، تم بھی اسی طرح پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، جیسے انہوں نے کیا ویسے تم بھی کرو۔ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، بلشت برابر بلشت، یعنی قدم کے ساتھ قدم، جیسے جیسے عمل وہ کرتے رہے ایسے ایسے عمل تم بھی کرو۔ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے صوفیاء کو رب بنایا، ان کی باتوں کو بغیر دلیل کے مانا، اندھی تقلید ان کی کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ گمراہ۔ اور آج بھی اس امت کے اندر بھی اسی طرح لوگ کرتے ہیں، علماء بیان کر دیتے ہیں، لوگ بیان کر دیتے ہیں، سنی سنائی باتوں پر عمل شروع ہو جاتا ہے۔ معاشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بے شمار بدعات اسلام کے اندر داخل کر دی گئی، ہر مہینے کی بدعات موجود ہیں۔ محرم کو اٹھائیں تو اس کی بدعات، سفر کو اٹھائیں اس کی بدعات، ربیع الاول کو اٹھائیں اس کی بدعات، شعبان، رجب، ہر مہینے کی بدعت آپ کو ملے گی۔ ہر مہینے کی بدعات علماء نے گھر گھر کے موضوع من گھڑت احادیث لوگوں کو سنا کے، بے اصل احادیث جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، وہ سنا کر لوگوں کو اصل دین سے دور کر دیا گیا، اصل دین سے دور کر دیا گیا۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائے۔ ماہ شعبان شروع ہوا ہے تو اس میں بھی ایک بہت بڑی بدعت ہے۔ ویسے تو ہر اسلامی مہینہ جیسے ہی آتا ہے، رمضان آ گیا، ربیع الاول آ گیا، محرم آ گیا، اس طرح شوال ہے، ذی الحج ہے، لوگ اپنی طرف سے احادیث بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں کہ جس نے اس کی مبارکباد دی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس پہ جہنم حرام ہے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس طرح کی کسی مہینے کے بارے میں بھی کوئی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ سب موضوع اور من گھڑت باتیں، آپ تحقیق کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ عمل ملتا ہے، جب نیا چاند نظر آتا تو وہ دعا پڑھتے، اللہم اعنا وعلینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور بھی ایک دعا ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہ اس چاند کو، اس مہینے کو ہمارے لیے امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے۔ اے رب، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے۔ اس لیے
ماہ شعبان کی بدعات میں سے 15ویں شعبان کی رات کی عبادت اور دن کے روزے کی فضیلت بڑی بیان کی جاتی ہے۔ ایک فضیلت اس دن اور رات کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس بندے نے اس رات کی عبادت کی اور اگلے دن اس کا روزہ رکھا، اس کے 60 سال کے گناہ گزشتہ اور 60 سال کے آنے والے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، موضوع من گھڑت بات ہے۔ اسی طرح جو فضیلت لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، لوگوں نے وہ شب بارات جو 15ویں شعبان کی رات ہے، جس کو شب بارات ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت وہ بیان کی جاتی ہے جو اللہ نے قرآن میں لیلۃ القدر کو عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلوں والی رات، اور اس رات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس رات میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو ایسی کوئی بات بھی کسی بھی حدیث سے اور کسی بھی قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے کہ یہ فضیلت 15ویں شعبان کی رات کے لیے۔ قرآن کی آپ سورہ القدر اٹھائیں، سورہ دخان اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو جس رات میں نازل کیا وہ لیلۃ القدر کی رات، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ فیصلوں والی رات، فرشتوں کے نزول کی رات، اور رزق کی تقسیم کی رات، اور جہنم سے آزادی کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت کسی اور رات کو عطا نہیں فرمائی۔ ویسے اس رات کی ایک فضیلت اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے برابر، ان کے بالوں کی اون کے برابر اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی موضوع من گھڑت ہے، ضعیف احادیث ہیں۔ تو ان ضعیف احادیث کو بنیاد بنا کر اس رات کو عبادت کرنا اور اس دن کا روزہ رکھنا، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ عمل مستحسن نہیں ہے، اللہ کے رسول اور صحابہ کا پسندیدہ عمل نہیں۔ اگر یہ عمل اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا ہوتا تو یہ صحیح احادیث میں ضرور موجود ہوتا، اللہ کے قرآن میں موجود ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب ایک بدعت لوگوں میں عروج پکڑتی ہے، لوگ ایک بدعت کو اہمیت دیتے ہیں، تو ان سے ایک سنت کو چھین لیا جاتا ہے۔ جتنی بدعات معاشرے میں آئیں گی اتنی سنتیں معاشرے سے ختم ہو جائیں، فوت ہو جائیں۔ آج لوگوں کو شب معراج کا پتہ ہے، شب برات کا پتہ ہے، لیکن لیلۃ القدر کا نہیں پتہ، شب قدر کا نہیں پتہ کہ وہ کون سی رات القدر ہے۔ 27 رمضان کا پتہ ہے، 27 رجب کا انہیں پتہ ہے کہ اس رات معراج ہوئی، جبکہ وہ بات ایتھینٹک نہیں، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، اور نہ ہی اس رات کی کوئی فضیلت ہے، لیکن ان کا لوگوں کو پتہ ہے اور شب قدر کا کسی کو نہیں پتہ۔ سنت اٹھ گئی، شب قدر کی عبادت اٹھ گئی، وہ لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، عید کے لیے بازاروں کے اندر، گھروں میں طرح طرح کے کام لوگ کر رہے ہیں، لیکن عبادت نہیں کر رہے۔ تو اس لیے سنت کو اہمیت دیں، سنت سے پیار کریں، بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شب برات ہے کیا؟ شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے۔ شب کا مطلب رات ہے، برات کا مطلب دشمنی۔ یہ رات اصل میں شیعوں کی رات ہے۔ اہل تشیع کی معتبر کتاب تحفۃ العوام میں اس کا رائٹر لکھتا ہے کہ اہل تشیع اس رات کو اپنے گھروں سے چراغ لے کر
اور خط لکھ کر نکلتے ہیں اور اپنے ایک امام جس کا نام حسین بن روح ہے اس کو آوازیں دیتے ہیں، اے حسین بن روح ہمارے پاس آئیے اور ہمیں مہدی کے پاس لے کر چلیے۔ ساری رات یہ اس طرح آوازیں دیتے ہیں اور جب وہ ان کو نہیں ملتا تو صبح کو اپنے خط جو ہیں وہ دریاؤں میں ڈال کر واپس روتے ہوئے اپنے گھروں میں آتے ہیں اور ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہوئے اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں۔ تو یہ شب برات، برات کی رات، دشمنی کی رات، یہ اصل میں شیعوں کی رات ہے اور اہل سنہ میں اس رات کو کی غلط ملت جھوٹی روایات کے ساتھ فضیلت بیان کر کے اس کو عبادت کے اوپر لگا دیا۔ اس رات میں اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں جن کا دین اسلام اور عقائد اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک لوگوں میں عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس رات میں روحیں واپس آتی ہیں۔ یاد رکھیے مرنے کے بعد روح کا دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس کا دنیا والوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہتا، جنت میں ہوتی ہے یا جہنم میں ہوتی ہے، اس کی قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ اب جنت والے جنت سے آنا نہیں چاہیں گے اور جہنم والوں کو وہ وہاں سے آنے نہیں دیں گے، تو روحیں کس طرح واپس آنا؟ کبھی اپنے دماغ سے بھی انسان سوچ لے کہ آج تک کسی نے روح کو دنیا میں آتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کی کبھی کسی اپنے عزیز سے ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ جھوٹ کے اوپر ہمیشہ سے لوگ اس کو اپنا عقیدہ بنائے ہوئے ہیں اور اس پر عمل کرتے آتے ہیں۔ پھر حلوے بانٹے جاتے ہیں، قتلمے کھائے جاتے ہیں، پھیونیاں لائی جاتی ہیں، کھانے پینے کے سارے پروگرام بنائے جاتے ہیں، اور ایک کام اور بھی اس رات میں ہوتا ہے، آتش بازی۔ عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحفۃ الحافظی میں، وہ فرماتے ہیں یہ رسم جو ہے مسلمانوں میں جو رسم آئی ہوئی ہے یہ اہل مصر اور اہل شام سے آئی ہے۔ اہل مصر اور اہل شام جو تھے یہ آگ کے پجاری تھے، آتش باز تھے، یہ آتش پرست تھے، یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اسلام انہوں نے جب قبول کیا، مصر مسلمانوں نے فتح کیا، شام فتح کیا، تو اس وقت یہ مسلمان تو ہو گئے لیکن ان میں کچھ عادات خصائل جو تھے وہ جاہلیت والے باقی رہتے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہم ہندوؤں سے، سکھوں سے مسلمان تو ہو گئے لیکن ان کی جو رسومات ہیں وہ ہمارے اندر آج تک چلتی آ رہی، ہم ان کو چھوڑتے نہیں۔ اسی طرح ان کے اندر بھی تھی، وہ کھیل کود کے ذریعے اپنا دل محظوظ کر لیا کرتے تھے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں عبداللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ پھر یہ آگے مسلمانوں کے اندر یہ رسم پھیلتی چلی گئی کہ لوگ اس کو کھیل تماشا سمجھ کر کرتے چلے گئے اور آگے یہ رسم ہندوستان کے اندر بھی پھیل گئی۔ چراغاں کرتے ہیں وہ اہل مصر 15 شعبان کو اور اہل شام، تو مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی میں یہ کام کرتے چلے گئے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کبھی کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیسوں کو جلایا ہو، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہو کہ آپ نے اپنی محنت کی کمائی کو آگ پہ رکھ کے جلا دیا، چولہے میں ڈال دیا، کوئی بندہ نہیں کرتا۔ لیکن اس رات کو لوگ کرتے ہیں، شولیاں لیتے ہیں، پٹاخے لیتے ہیں، بم لیتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں اور وہ جلا دیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو گویا اپنے ہاتھ سے اپنی محنت کی کمائی کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ فضول خرچی ہے۔ ایک اسلام میں اسراف بیان کیا گیا ہے اور ایک تبذیر بیان کیا گیا ہے۔ اسراف کہتے ہیں نیکی کے کاموں میں حد سے زیادہ پیسہ
پر آپ 100 روپے سے کام کر سکتے ہیں اور وہ نیکی کا کام اچھا ہو سکتا ہے، لیکن آپ وہاں 500 روپیہ لگا دیں، یعنی مسجد میں اچھا کلین ڈالا ہوا ہے، اچھا کلین ہے، بہترین کلین ہے، اٹھا دو نیا ڈال دو، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اتار دو نئی ٹائل لگا دو، یعنی اس طرح نیکی کے کاموں میں حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا، اسے اسلام نے اسراف سے تعبیر کیا ہے، اور اسراف بھی اللہ نے پسند نہیں۔ تبذیر جو ہے یہ گناہ کے کام میں پیسہ ضائع کرنا، اور اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ یاد رکھو فضول خرچی کرنے والے، گناہ کے کاموں میں پیسہ ضائع کرنے والے لوگ، یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، یہ رحمان کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اس لیے شیطان کے بھائی مت بنے، اور اس رات نہ بچوں کو ایسی کوئی چیز لے کر دیں اور نہ خود اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں آپ شامل نہ ہوں۔ اور یہ رسم جو ہے ہندوؤں سے بھی ہمیں تحفے میں ملی ہے، کیونکہ ان کی ہولی اور دیوالی پر وہ لوگ شوریاں پٹاخے رنگ وغیرہ اس طرح کا وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اور جو بندہ کسی قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے، ان کے عمل کو پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کے عمل کو پسند کرے گا اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا، وہ یاد رکھے قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو جو کافروں والے کام کرے گا وہ کافروں کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو مسلمانوں والے کام کرے گا وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ہندوؤں والے کام کرتے ہیں یا مسلمانوں والے کام کرتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر یہ کام کیے جاتے ہیں جو شریعت اسلام نے پسند نہیں کیے، اس لیے ان کاموں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ رات عام راتوں کی طرح ہی ایک رات ہے، جس طرح دوسری عام راتیں ہیں، اسی طرح 15 شوال کی رات بھی عام رات ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر رات کو، اس میں تو یہ بھی اس رات میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات کو جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے، آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے شفا مانگنے والا، میں اس کو رزق بھی دوں، اس کی مغفرت بھی کروں اور اسے شفا بھی دوں۔ تو ہر رات کو اللہ تو آسمان دنیا پہ آتا ہے، آپ اٹھے ہر رات اللہ سے مانگے، اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ سے رزق مانگے، وہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ بدعت و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، سنت والے عمل کی طرف آئیں، کیونکہ بدعت بہت برا عمل ہے، اور جب بدعت انسان اختیار کرتا ہے تو وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ایسا بد نصیب انسان ہے کہ اللہ اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب کر دے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، ہر بدعتی سے اللہ توبہ کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے۔ توبہ کی توفیق سلب کیوں ہوتی ہے؟ گناہ کرنے والے سے توبہ کی توفیق سلب نہیں ہوتی، اسے پھر بھی توبہ گناہ پہ نادم ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل اس کا گواہی دیتا ہے تو نے غلطی کی ہے۔ کبھی بھی گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں یہ نہیں آیا کہ میں نے اچھا کام کیا، لیکن بدعت ایسا عمل ہے، اس بندے سے توبہ کیوں سلب کی جاتی ہے؟ کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا، ثواب سمجھ کے کر رہا۔ جب انسان کسی عمل کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوگا تو وہ اس سے توبہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اس سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور وہ کبھی توبہ کرتا ہی نہیں، اور ایسی حالت میں وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا من احدث فیہا حدثا، جس بندے نے اسلام میں کوئی نیا عمل ایجاد کیا، کوئی بدعت جاری و ساری کر دی،
فرمایا پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ بندہ ایسا بد نصیب ہے کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام کائنات کے لعنت کرنے والے انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ بدعت کرنے والا انسان، بدعت ایجاد کرنے والا انسان، بدعت پر عمل کرنے والا انسان لعنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بندے سے توبہ کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ جتنے عمل کرتا ہے ان میں سے کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، اس کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول ہوتی ہے نہ کوئی فرضی عبادت قبول ہوتی ہے۔ کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی نیکی نامہ اعمال کے اندر ہوگی نہیں۔ تو جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا تو پھر اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی ترازو نہیں لگایا جائے گا، نامہ اعمال چٹیل ہوگا، خالی کورا ہوگا، صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، نیکی نام کی کوئی چیز اس کے نامہ اعمال کے اندر نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میری سنت کو فوت ہونے کے بعد زندہ کرے، یعنی ایک ایسی سنت جس پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اب وہ نئے سرے سے لوگوں کو بتاتا ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس پر عمل کرو، یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لوگ اس سنت پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جتنا اجر اللہ اس کو سنت زندہ کرنے پر عطا کرتا ہے، بعد میں جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے جتنا اجر اللہ ان کو عطا کرے گا اتنا اجر اس کے نامہ اعمال کے اندر جاری و ساری رہے گا۔ انسان دنیا سے چلا بھی جائے گا لیکن عمل اس کا جاری و ساری رہے گا جب تک لوگ اس کی بتائی ہوئی سنت پر عمل کرتے رہے۔ اور اسی طرح بدعت کا معاملہ ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے، جتنا بدعت کے ایجاد کرنے کا گناہ ہے اور بعد میں جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے جتنا ان کو گناہ ملے گا اتنا اس کو بھی گناہ ملتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو گناہ کے میسج سینڈ کرتے ہیں، گانے سینڈ کرتے ہیں، جملے سینڈ کرتے ہیں، غلط باتیں سینڈ کرتے ہیں، غلط تصاویر سینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، جب تک وہ سینڈ ہوتی رہیں گی، ایک دوسرے کو ادھر ادھر جاتی رہیں گی، لوگ ان کو سنتے رہیں گے، لوگ انہیں دیکھتے رہیں گے، جتنا گناہ ان کو دیکھنے اور سننے کا ہوگا اتنا گناہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر بھی ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی غلط آپ لوگوں نے پوسٹ کی ہوئی ہیں انہیں آج ہی جا کے ڈیلیٹ کر دیں۔ جھوٹ جیسے آج کل سیاسی لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ، نون لیگ کے لوگ، دوسری جماعتوں کے لوگ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، جھوٹ ایک دوسرے کے اوپر بیان کر رہے ہیں، غلط قسم کے الزام ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں، جو باتیں بھی کر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ بھی وہاں موجود نہیں ہوتا جب وہ بات ہوتی ہے۔ تو سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یہ گناہ ہے، جب تک آپ کے پاس مکمل اس کی تحقیق نہیں ہوگی آپ آگے نہ بڑھیں۔ آپ جھوٹ کو مت دوسروں کو سینڈ کریں، آپ دوسروں کے گناہ میں مت شریک ہو جائیں، آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ گناہ جاری و ساری رہیں گے۔ اس لیے کسی بھی قسم کی کوئی غلط پوسٹ آپ مت کریں۔ بدعت بہت برا گناہ ہے۔ بدعت کرنے والا انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس کا خروج ہو جاتا ہے، وہ نبی اسلام کا امتی نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام کے پاس 3 بندے آئے لیکن آپ گھر میں نہیں تھے، تو وہ آپ کی ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے رات کے معمولات کیا ہیں، دن کے معمولات کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا اللہ کے رسول رات کا قیام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اللہ کے رسول روزہ بھی رکھتے ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ تو ان تینوں بندوں نے وہاں قسمیں اٹھائی اور عہد کیا۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا ساری زندگی، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، ان کو ٹائم دینا پڑے گا، میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکوں، اس لیے میں شادی ہی نہیں کروں۔ دوسرے نے کہا
میں ساری رات ہی قیام کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ وہ چلے گئے یہ بات کہہ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا فلاں فلاں بندے آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بھی بلاؤ، لوگوں کو بھی جمع کیا۔ لوگ جمع ہوئے، آپ نے فرمایا میں نے شادی بھی کی ہے، میں سوتا بھی ہوں اور رات کا قیام بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ فرمایا یہ میری سنت ہے۔ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جس بندے نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، میرے طریقے سے منہ موڑ لیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو بدعت اختیار کرنے والا ہے، جو اپنی طرف سے دین بنانے والا ہے، اپنی طرف سے اعمال بنا رہا ہے کہ ایسے ایسے کروں گا تو یہ نیکی کے کام ہے، تو گویا وہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنا تعلق توڑ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کلو سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر نسب اور ہر تعلق ٹوٹ جائے گا سوائے میرے نسب کے اور میرے تعلق کے۔ یہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا، لیکن قیامت کے دن بدعتیوں سے اللہ کے رسول اپنا تعلق توڑ دیں گے، اور سنت سے پیار کرنے والوں سے اللہ کے نبی اپنا تعلق جوڑیں گے۔ انہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام کوثر بھر کر وہ پیالے انہیں اپنی امتیوں کو دیں گے۔ لیکن ایک گروہ آئے گا جن کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جب اللہ کے رسول کے قریب پہنچیں گے تو اللہ کے رسول اور ان کے درمیان دیوار جو ہے وہ حائل کر دی جائے گی، اور آپ علیہ السلام پوچھیں گے یہ کون ہے، اور یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے امتی ہیں، اور ان کو میرے حوض پر آنے سے کیوں روک دیا گیا؟ تو آپ سے بتایا جائے گا اللہ کے رسول انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کر لیے، انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ تو آپ کہیں گے سوکن لمن غیر بعدی دینا، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا، اپنی طرف سے دین بنا لیا، ان لوگوں کے لیے میرے حوض پہ کوئی پانی نہیں ہے، انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے۔ تو ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا، اور دھتکارنے والے کون ہوں گے؟ رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جب کسی بندے سے کہتے ہیں یہ بدعت ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے، نیکی کا کام ہی تو کر رہا ہوں، قرآن ہی تو میں مردے پہ پڑھ رہا ہوں، میں کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ میرے بھائیو یاد رکھو، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، اس کام میں حرج ہی حرج ہے۔ امام مالک نے کہا تھا کہ جو بندہ بدعت اختیار کرتا ہے اس کا یہ گمان ہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے کے اندر خیانت کر ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل پہنچایا ہے اور دین کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ ثواب ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین مکمل نہیں پہنچایا۔ یہ امام مالک نے کہا۔ اس لیے سمجھیے کہ جو چیز ہم سمجھتے ہیں یہ ثواب ہے، یہ نیکی ہے، جب تک اس پر مہر نبوت نہیں ہے، مہر محمدی نہیں ہے، یاد رکھیے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں آئے، دیکھا لوگ گیٹیوں کے اوپر، کھجور کے گٹھلیوں کے اوپر تسبیح کر رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے یہ گناہ کا کام ہے۔ وہ دوڑے ہوئے عبداللہ بن مسعود کے گھر گئے، ان کو ساتھ لیا، وہ نبی نے ہو چکے، ان کو ساتھ لیا، ہاتھ پکڑا، مسجد میں گئے، کہا دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے، کہا کیا ہو رہا ہے، کہا یہ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ہماری فوجیوں پہ ہوتا ہے، لوگ فوجی کے بعد گھروں میں گیٹیاں رکھ
سبحان اللہ کہو، پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اب ذرا سوچئے، لا الہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا گناہ ہے؟ بتائیے کیا گناہ ہے؟ لیکن عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو، تم لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے، تمہارے لیے یہ بہتر تھا تم گناہ کرتے، ان گناہوں کو آگے شمار کرتے، آج میں نے یہ گناہ کیا، 2 کیے، 3 کیے، 4 کیے۔ ایک طرف ذکر ہے اور ایک طرف گناہوں کو شمار کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بہتر تھا تمہارے لیے۔ ہم کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے؟ انہوں نے بھی آگے سے یہی جواب دیا تھا، ما اردنا الا الخیر، ہم نے کون سا گناہ کا کام کیا ہے، ہم بھی نیکی کا ہی ارادہ رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ نیکی نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے نہ کیا، جو اس کے صحابہ نے نہ کیا۔ فرمایا اہم اہدا رسول اللہ، اہم اہدا ام انتم، کیا تم زیادہ ہدایت والے ہو یا نبی اور نبی کے صحابہ زیادہ ہدایت والے؟ تو جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو کام صحابہ نے نہیں کیا، وہ گمراہی ہو سکتا ہے، نیکی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، جب کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے یہ نیکی کا کام ہے، تو آپ اس پر اس سے دلیل مانگیں کہ اللہ کے رسول نے کیا، رسول اللہ نے کیا، کوئی حدیث ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک صحابی، ایک تابعی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے، انہیں چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا توبہ کرو۔ اس نے کہا توبہ والی کون سی بات ہے، میں نے درود پڑھا ہے، اللہ کی تعریف کی ہے، نبی پر درود پڑھا ہے۔ فرمایا درود میں بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی تعریف میں بھی کرتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہاں یہ ہے کہ چھینک لینے والا کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر چھینک لینے والا کہے یحییکم اللہ ویصلح بالکم۔ لیکن تم نے کہا ہے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس میں یہ حرج ہے، تم نے یہ کام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر درود پڑھنا ثابت نہیں۔ اس لیے گمراہی سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اور جب سے امت کے اندر بدعت آئی، جتنی بدعتیں زیادہ آئیں گی اتنی جماعتیں زیادہ بڑھیں گی، اتنے گروہ زیادہ بنیں گے۔ جیسی جیسی بدعتیں آئیں گی ویسی ویسی آگے جماعتیں بڑھتی جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ عائشہ تو جانتی ہے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں، تو آپ نے فرمایا ہم اصحاب البدع، یہ بدعت اختیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم اصحاب الاہواء، یہ خواہشات رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور آگے آپ نے فرمایا لیس لہم توبہ، ان کی کوئی توبہ نہیں ہوگی، انا منہم بری وہم منی براء، یہ مجھ سے بری ہیں اور میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ سنت سے پیار کیجیے، حدیث سے پیار کیجیے، سنت کو اپنائیے، حدیث کو اپنائیے، نبی کی سنتوں سے پیار کریں، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، ہماری آخرت بھی بہتر بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔